بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ تمام دیکھتی آنکھوں اور سنتے کانوں کو دین اسلام ٹی وی اور سمیر راجپوت کی جانب سے السلام علیکم۔ ناظرین گرامی، آج کا ہمارا موضوع ہے تخلیق آدم اور تخلیق آدم سے پہلے کا زمانہ۔ سامعین، موضوع کی جانب بڑھنے سے پہلے آپ سے گزارش ہے، اگر آپ چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کر دیں، بیل نوٹیفیکیشن کو آل پر پریس اور ویڈیو کو لائک کر دیں تاکہ آنے والی مزید ویڈیوز آپ تک بآسانی پہنچتی رہیں۔ ناظرین، موضوع بہت لمبا ہے، میں کوشش کروں گا دو ایک ساتھ میں آپ کے سامنے بیان کر سکوں۔ چلیے بڑھتے ہیں موضوع کی جانب۔ تو ناظرین، جب کچھ بھی نہیں تھا تب صرف اور صرف اللہ تھا۔ پھر اللہ نے پانی کو بنایا، پانی کے اوپر اپنا عرش بنایا جہاں اللہ تبارک و تعالی خود موجود ہیں۔ پھر اللہ نے قلم کو بنایا اور کہا لکھو، تو قلم نے پوچھا کہ اے باری تعالی کیا لکھوں؟ اللہ تبارک و تعالی نے کہا قیامت تک جو کچھ بھی ہونے والا ہے وہ سب کچھ لکھ دو۔ تو اللہ کے حکم سے قلم نے ہر چیز لکھ دی۔ پھر اللہ نے لوح محفوظ بنایا جہاں ہر چیز قلم سے لکھی ہوئی موجود ہے۔ قیامت تک کیا ہوگا، کتنے لوگ کب پیدا ہوں گے، کیا کریں گے، دنیا کا ایک ایک حال، ہر چیز لکھی ہوئی ہے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے علم میں ہے۔ اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے 50,000 سال بعد آسمان اور زمین کو بنایا۔ اس کے بعد فرشتوں کو بنایا اور جنوں کی تخلیق ہوئی۔ اس کے بعد 6 دنوں میں پوری دنیا بنائی۔ ناظرین، یہ 6 دن ہمارے دنوں کی طرح نہیں تھے بلکہ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے دن تھے۔ ناظرین، بتاتے ہیں آپ کو کہ کس دن کیا چیز بنی۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بروز ہفتہ مٹی کو بنایا، اتوار کو پہاڑ، سموار کو درخت، منگل کو تکالیف، بیماریاں اور مصیبتیں، بدھ کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے نور بنایا، جمعرات کو جانوروں کو زمین میں پھیلایا اور جمعہ کو عصر سے مغرب کے بیچ میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو بنایا۔ اللہ نے فرشتوں کو نور سے، جنوں کو آگ سے اور انسان کو مٹی سے پیدا کیا۔ آدم علیہ السلام کو بنانے سے 2000 سال پہلے دنیا میں اللہ تبارک و تعالی جنوں کو بھیج چکے تھے، مگر انہوں نے وہاں بہت فساد کیا، ایک دوسرے کا خون بہایا۔ تو اللہ تبارک و تعالی نے فرشتوں کو بھیجا جنہوں نے جنوں کو زمین سے دور کر دیا، تو جن جزائر اور سنسان علاقوں میں چلے گئے۔ جنوں میں ایک عزازل بھی تھا جو اللہ تبارک و تعالیٰ کا بہت عبادت گزار بندہ تھا، تو فرشتے اسے اپنے ساتھ لے آئے، جو بعد میں اپنے تکبر اور نافرمانی کی وجہ سے ابلیس کہلایا۔ اب اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کو بنانے کے بارے میں سوچا، تو فرشتوں کو کہا کہ میں زمین میں اپنا خلیفہ بنانے والا ہوں۔ خلیفہ یعنی وہ جو نسل در نسل بڑھتے رہیں گے۔ اللہ نے جنوں اور انسان کو صرف اور صرف اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا تھا کہ وہ دنیا میں جا کر اللہ کے دین کی عبادت کریں، اللہ کی عبادت کریں اور اللہ کے احکامات کی پیروی کریں۔ فرشتے جنوں کا حال دیکھ چکے تھے تو انہوں نے اللہ تبارک و تعالیٰ سے کہا کہ آپ کیوں بنانا چاہتے ہیں انسان کو، جبکہ ہم تو موجود ہیں جو دن رات آپ کی حمد اور تسبیح کرتے ہیں۔ یہ انسان بھی زمین میں جا کر فساد کریں گے، ایک دوسرے کا خون بہائیں گے اور ایک دوسرے کا قتل کریں گے۔ اللہ تعالیٰ نے جواب دیا، جو میں جانتا ہوں وہ تم نہیں جانتے، یعنی
اللہ تبارک و تعالی انسان کو کیوں بنا رہے ہیں یہ اللہ تعالیٰ کو پتہ تھا۔ اللہ تعالیٰ نے زمین سے مٹی منگوائی تو پوری دنیا سے فرشتے تھوڑی تھوڑی مٹی لے گئے۔ مٹی تھوڑی کالی، تھوڑی لال اور تھوڑی سرمئی تھی، اسی لیے انسان ہر رنگ میں پائے جاتے ہیں۔ ناظرین گرامی، سوکھی مٹی کو تراب کہا جاتا ہے۔ اسے بھگویا گیا تو وہ ٹین بن گئی، پھر اس سے لس اٹھنا شروع ہو گیا۔ ایسی مٹی کو سلسال کہا جاتا ہے۔ اب اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے ہاتھوں سے آدم علیہ السلام کا ڈھانچہ بنایا اور 40 دنوں کے لیے چھوڑ دیا۔ ناظرین، بعض روایات میں 40 سال کا بھی ذکر آتا ہے۔ وہ مٹی سوکھی تو کالی ہو گئی، اس سے بدبو آنے لگی۔ ایسی مٹی کو مسنون کہا جاتا ہے۔ پھر وہ بجنے والی مٹی کی طرح ہو گئی جس کو ٹھوکنے سے آواز آتی تھی۔ تو ناظرین، ایسی مٹی کو فخار کہا جاتا ہے۔ قرآن میں جب جب انسان کے بنانے کا ذکر آتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کہتے ہیں ہم نے تمہیں مٹی سے بنایا، تو یہ الگ الگ مٹی کے نام آتے ہیں۔ جب حضرت آدم علیہ السلام کو بنایا تو وہ 60 فیٹ لمبے تھے۔ جب ان کا ڈھانچہ بنا کر اللہ تبارک و تعالیٰ نے چھوڑ دیا تو ابلیس ان کے آس پاس چکر لگاتا، ان کو ٹھوکر مارتا اور سوچتا کہ انہیں ضرور کسی خاص مقصد کے لیے بنایا جا رہا ہے، اور کہتا اگر مجھے ان پر مسلط کر دیا گیا تو یقیناً میں انہیں مصیبت میں ڈال دوں گا، اور اگر ان کو مجھ پر مسلط کر دیا گیا تو میں ان کی نافرمانی کروں گا۔ فرشتوں نے سوچا یہ جو بھی مخلوق ہے اللہ تبارک و تعالیٰ بنا رہے ہیں، یہ علم میں ہم سے زیادہ نہیں ہو سکتی اور نہ ہی ہم سے زیادہ عزت والی۔ اللہ تعالیٰ تو سب کے دلوں کا حال جانتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے حکم دیا کہ جیسے ہی میں حضرت آدم علیہ السلام میں روح پھونکوں تم سب سجدہ کرنا۔ یہ سجدہ تعظیم تھا۔ اس سجدے کو حکم اللہ تعالیٰ نے اس لیے دیا کہ سب کو پتہ چل جائے کہ جو یہ نئی کریشن ہے، اللہ کی نئی تخلیق ہے، اس کا مرتبہ فرشتوں اور جنوں سے اوپر ہوگا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے روح پھونکنے سے پہلے ہی حضرت آدم علیہ السلام کو دنیا کا پورا علم دے دیا تھا، ہر چیز کا نام سکھا دیا تھا، جیسے یہ درخت، یہ پہاڑ، یہ ستارے، یہ پرندے، حتیٰ کہ ہر چیز۔ جیسے ہی ان میں روح پھونکی تو سارے فرشتوں نے سجدہ کیا سوائے ابلیس کے۔ اس نے اللہ تبارک و تعالیٰ کی نافرمانی کی اور سجدہ نہیں کیا۔ جب روح پھونکی تو روح سر میں داخل ہوئی تو آدم علیہ السلام کو چھینک آئی۔ فرشتوں نے کہا کہ آپ کہیے الحمدللہ، یعنی تمام تعریفیں اور شکر اللہ کے لیے۔ اس پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا رحمک ربک، تجھ پر تیرا رب رحم فرمائے۔ اب روح آنکھوں میں داخل ہوئی تو آدم علیہ السلام کو جنت کے پھل دکھنے لگے، چاروں طرف دیکھنے لگے۔ جب روح پیٹ میں داخل ہوئی تو حضرت آدم علیہ السلام کو بھوک محسوس ہوئی، اور روح جب پیروں میں داخل ہوئی تو حضرت آدم علیہ السلام نے چلنے کی کوشش کی، جس پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن پاک میں فرمایا کہ انسان جلد باز ہے۔ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کی پیٹھ پر ہاتھ پھیرا تو قیامت تک جتنے بھی انسان پیدا ہونے والے ہیں سب کی روحیں نکل آئیں۔ اللہ نے سب سے کہا کیا میں تمہارا رب نہیں؟ سب نے کہا کہ آپ ہمارے رب ہیں۔ سب نے صرف ایک اللہ کی عبادت کا وعدہ کیا۔ ناظرین، اسے وعدہ الاست کہا جاتا ہے۔
ابھی عالم ارواح میں سب کی روحیں موجود ہیں جو قیامت تک پیدا ہوں گے۔ ناظرین، یہاں سے آگے کا موضوع دوسری ویڈیو میں بیان کریں گے۔ اب تک کے لیے دیجیے اجازت۔ اللہ حافظ۔